اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ دروس اللغۃ العربیہ لغیر ناطقین بہا بک 3 کا 24واں سبق ہم نے پچھلے لیکچر میں شروع کیا تھا اور الحمدللہ سبق ہمارا مکمل ہو گیا تھا۔ آج ہم 24ویں سبق کی تمارین انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے، لیکن ذہن میں تازہ کر لیں کہ 24ویں سبق میں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے ہمیں مزید فی ابواب سلسلے کے 2 مزید ابواب جو ہیں ان کے بارے میں بتایا تھا۔ یہ دونوں باب جو ہیں رنگ اور عیوب کے اظہار کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ایک باب کا نام افعلہ تھا اور دوسرے باب کا نام افعالہ تھا، ٹھیک ہے۔ دونوں سے لازم افعال ہی تقریباً آپ کہہ لیں کہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو چلتے ہیں جی ایکسرسائزز کی طرف، اس میں انشاءاللہ تعالی مزید ان بابوں کی پریکٹس ہو جائے گی۔ پہلی تمرین جو ہے وہ حسب معمول اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، آنے والے سوالوں کا آپ نے جواب دینا ہے۔ پہلا سوال ہے جی لما لا تنفتح نافذۃ الفصل۔ اب ذرا جو میں پڑھ رہا ہوں اس کو ذرا دیکھیے، لما لا تنفتح نافذۃ الفصل۔ تنفتح ہاں پہ میں نے پیش کیوں ڈالی؟ اس لیے کہ یہ فعل مضارع کا نارمل صیغہ ہے، نارمل فعل مضارع، اور نارمل فعل مضارع جو ہوتا ہے اس کے پہلے صیغے کے آخری حرف پر پیش آتی ہے۔ تو آپ کہیں گے پہلا صیغہ تو ہے نہیں، تو پہلا صیغہ چوتھا صیغہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، یعنی صرف علامت مضارع کا فرق ہی ہوتا ہے۔ تو 5 صیغے ایسے ہوتے ہیں فعل مضارع کے گردان میں جن کے آخری حرف پر پیش آتی ہے، یعنی ینفتح، تنفتح، تنفتح، انفتح، ننفتح۔ تو یہ اس صیغے میں سے ایک صیغہ ہے، اور یہ چونکہ لا جو ہے یہ لا نافیہ ہے، لاہیہ نہیں ہے۔ اگر یہ لا ناہیہ ہوتا تو پھر ہم اس کو تنفتح پڑھتے، ٹھیک ہے۔ یہ سمپل وہ بات کر رہے ہیں کہ کلاس کی کھڑکی کیوں نہیں کھل رہی، کلاس کی کھڑکی کیوں نہیں کھل رہی۔ تو نافذہ اس پہ میں نے پیش اس لیے ڈالی ہے کہ یہ تنفتح کے لیے فاعل ہے، اور فاعل جو ہے مرفوع ہوتا ہے، اور واحد اسم جو ہے اس کی مرفوع شکل جو ہے وہ پیش کے ساتھ آتی ہے۔ الف لام لگا ہو تو پیش 1 آتی ہے، الف لام نہ لگا ہو تو پیش 2 آتی ہیں، لیکن یہاں پر الف لام بھی نہیں لگا ہوا، پیش پھر بھی 1 آ رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ مضاف بن رہا ہے اور اس کا آگے مضاف الیہ، اور مضاف الیہ حالت جر میں ہوتا ہے، اس لیے الفصل کو میں نے زیر کے ساتھ لکھا ہے، اس لیے کہ واحد اسم کی جر جو ہے وہ زیر کے ساتھ آتی ہے۔ امید ہے ساری باتیں آپ کو کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ تو سوال یہ ہو رہا ہے کہ جی کلاس کی کھڑکی کیوں نہیں کھل رہی۔ دوسرا سوال ہے لما غضب احمد علی جعفر، احمد جعفر پہ کیوں غصہ ہوا، احمد جعفر پہ کیوں غصہ ہوا؟ آپ کو پتہ ہے جی کیوں غصہ ہوا۔ تیسرا سوال ہے جی ماذا یقال للذین، کیا کہا گیا ان لوگوں سے، کون لوگ جی؟ الذین تسود وجوہہم، جن کے چہرے سیاہ پڑ گئے تھے، ان سے کیا کہا جائے گا؟ ماذا یقال للذین تسود وجوہہم یوم القیامت، قیامت کے دن وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے ان سے کیا کہا جائے گا۔ چوتھا سوال ہے اینا وجدت، اور آگے الساعہ ہے تو میں تا ساکن کو ملانے کے لیے زیر دوں گا، اینا وجدت الساعۃ، گھڑی کہاں پائی گئی، و متا، اور کب، ٹھیک ہے۔ کہاں پائی گئی یہ بھی آپ کو پتہ ہے، نماز پڑھنے کی جگہ پہ، اور کب، نماز ظہر کی نماز ختم ہو جانے کے بعد۔ تو یہ آپ نے جواب عربی میں لکھنے ہیں اور پھر چیک کرنا ہے اپنے سلوشنز کے ساتھ۔ تو چلتے ہیں جی اگلی تمرین پہ جو کہ باب کے بارے میں انفارمیشن ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ من ابواب الفعل الثلاثی افعلہ، تو باب کا نام آ گیا جی افعلہ، اور اس میں زائد کیا کیا گیا ہے؟ زیدت فیہ، اس میں زائد کیا گیا ہے حمزۃ، ایک حمزہ قبل الفائی، فا سے پہلے یہ حمزہ ایک زائد کیا گیا ہے، و ضعفت، ضعفت، اور ڈبل کر دیا گیا ہے اللام، لام کو دیکھیں ڈبل کر دیا گیا ہے۔ تو یہ باب کیسے بنا ہے؟ آپ نے فا سے پہلے ایک حمزہ زائد کرنا ہے اور لام کلمہ کو ڈبل کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یاتی حاضل بابو، یہ باب آتا ہے فی الالوان والعیوبی،
الوان و عیوب میں، ٹھیک ہے، الوان و عیوب کے اظہار کے لیے یہ باب آتا ہے۔ ومنہا، اور ان میں سے باب افعالہ، افعالہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کیا بڑھایا گیا، خود آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ایک حمزہ فا سے پہلے بڑھایا گیا ہے، لام کو ڈبل کیا گیا ہے، اور عین کلمہ کے بعد ایک الف زائد لگایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تین چیزیں آ جائیں گی، زیدت فیہ حمزۃ قبل الفائی، ایک حمزہ فا سے پہلے، وَأَلِفٌ بَعْدَ الْعَيْنِ، اور ایک الف عین کے بعد، وَضُعِفَتِ اللام، اور لام کو ڈبل کر دیا گیا ہے، وَيَأْتِي فِي الْأَلْوَانِ، اور یہ الوان میں آتا ہے۔ تو ایک پتہ چل گیا جی کہ جو پہلا باب ہے نا افعلہ، یہ الوان و عیوب دونوں میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ والا جو افعالہ ہے یہ صرف الوان میں استعمال ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ ہماری انفارمیشن میں اضافہ ہو گیا۔ اب آپ سے ریکوائرمنٹ ہے جی استخرج من الدرس الافعال الواردۃ من ہذین البابین، ٹھیک ہو گیا جی۔ کیا کہہ رہے ہیں وہ، استخرج، تو نکال، من الدرس، سبق میں سے، کیا نکال، الافعال، فعل، کون سے، الواردۃ، صفت آ گئی الافعال کی، آنے والے افعال نکال، یعنی سبق میں آنے والے افعال نکال، من ہذین البابین، ان دونوں بابوں میں سے، ٹھیک ہے۔ وہ افعال جو کہ ان دونوں بابوں سے آئے ہیں وہ آپ نے نکال کے ایک لسٹ بنانی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہر باب کی ایک فہرست بنا رہے ہیں سبق میں آنے والے الفاظ کی۔ یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا، اسی سے آپ کی انشاءاللہ تعالی ویکیبلری جو ہے وہ بڑھے گی۔ اگلی تمرین کی طرف چلتے ہیں جی۔ اگلی تمرین ہے، اب آپ سے وہ کام کروائیں گے جی۔ تعمل المثال، مثال پر غور کر، ثم ہاتی المضارع، فعل مضارع لے کر آ، والمصدر، مصدر لے کر آ، واسم الفاعل، اسم الفاعل لے کے آ، من الافعال الآتیۃ، آنے والے افعال سے۔ مثال پر غور کر لیں، الماضی ہے جی احمرہ، احمرہ، المضارع یحمر، احمرہ یحمر، مصدر ہے احمرار، احمرار، اور اسم الفاعل ہے محمر، محمر۔ اگلا لفظ آپ نے پریکٹس کرنا ہے اسفرہ، اسفرہ، یسفر، اسفرار، مسفر۔ کلیئر ہو گیا جی الحمدللہ۔ اب ید، یب ید، اب یداد، اب یداد، اور مب ید۔ اگلا ہے جی اسودہ، اسودہ، یسود، اسوداد، اور مسود، مسود۔ اخضر، یخضر، اخضرار، مخضر۔ یہ سارے الوان سے متعلق تھے، اور یہ اب آ گیا جی آپ کا عیب سے مراد، یعنی اعوجہ، ٹیڑھا ہونا، اعوجہ، یعوج، اعوجاج، موجن، موجن۔ تو الحمدللہ یہ بھی پریکٹس ہماری ہوگی۔ آگے چلتے ہیں جی اگلی تمرین کی طرف۔ اگلی تمرین ہے، اب اس میں باب افعالہ، اس کی پریکٹس کروائیں گے۔ تعمل المثال، مثال پر غور کر، ثم ہاتی المضارع والمصدر واسم الفاعل من الفعلین الآتیین۔ تو دو فعل انہوں نے آپ کے لیے کروائے ہیں کہ آپ کو زیادہ، یہ باب بہت کم استعمال ہوا ہے تو اس لیے آپ دیکھیں کہ اس کی زیادہ پریکٹس بھی آپ کو نہیں کروا رہے۔ تو پہلا اس سے ماضی کا سیکھا ہے جی اسفارہ، اسفارہ، یسفار، اسفیرار، اسفیرار۔ ذرا فرق نوٹ کر لیجئے گا، اگر یہ الف نہ ہوتا تو یہ بن جاتا جی اسفرہ، یہ الف نہ ہوتا تو یہ بن جاتا ہے یسفر، اور یہ یا نہ ہوتی تو یہ بن جاتا اسفرار۔ کلیئر ہو گیا نا؟ تو افعلہ اور افعالہ، اس کا فرق آپ کو الف سے پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالی، اور اس اسم الفاعل بنے گا جی مسفارن، وہ مسفرن تھا، یہ مسفارن۔ احمار، یحمار، احمیرار، اور مہمارن، مہمارن۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ ادہام، یدہام، ادہیمام، اور
مدہامن، مدہامن، مدہامتن، قرآن مجید میں سورہ الرحمن میں استعمال ہوا ہے یہ لفظ، ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے معنی ہوتے ہیں یہ سرخ ہو جانا، ادہام کے معنی ہوتے ہیں ڈارک گرین ہو جانا، ٹھیک ہے، ڈارک گرین ہو جانا۔ آگے چلتے ہیں جی اگلی تمرین کی طرف۔ اگلی تمرین ہے، اب آپ سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ جی یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں اور آپ بتائیے کہ یہ کس کس باب سے آئے ہیں۔ اس میں کچھ کنفیوژنز آپ کو ہو سکتی ہیں، آپ سمجھیں کہ شاید یہ باب جو ہم نے پڑھا ہے اف اللہ اس سے آیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کسی اور باب سے ہو۔ تو دیکھتے ہیں جی اسودہ، یہ تو سمپل ہے جی، اف اللہ کے پیٹرن پہ ہے تو باب اف اللہ سے، میں باب کیا ماضی کا پہلا سیکھا ہی بولوں گا، اسودہ باب اف اللہ سے۔ اشتدہ، یہ اشتدہ جو ہے یہ آپ کو پیٹرن وہی لگ رہا ہے کہ یہ اف اللہ کا باب ہے، لیکن یہ اصل میں شین دال دال اس کا مادہ ہے اور تا نظر آ رہی ہے آپ کو تیسرے نمبر پہ، تو یہ باب افتعال ہے۔ اصل میں یہ تھا افتعلا، اشتدہ، اشتدہ، تو اس سے یہ اشتدہ بن گیا۔ تو یہاں پر یہ جو دال کی مرج آپ کو نظر آ رہی ہے، دال کا مرج ہونا، یہ اصل میں آپ کہہ لیں کہ مادے میں عین اور لام دونوں کلمات جو تھے وہ دال تھے، اس لیے مرج ہوئے ہوئے۔ وہاں پر لام کلمہ کو ڈبل کیا گیا، وہ زائد ہے، جبکہ یہاں پر دال جو ہے وہ زائد نہیں ہے بلکہ مادے کا ہی ایک حرف ہے، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو دکھنے میں آپ کو ایک جیسے لگ رہے ہیں لیکن بابوں کا فرق ہے۔ تیسرا ہے جی احمارہ، یہ آپ کا باب ہے افعالہ، ادہامہ، افعالہ، ابیدہ، افعلہ، اشتکہ۔ اب دیکھیں تیسرے نمبر پہ آپ کو تا نظر آ جائے نا تو بس آپ باب افتعال سمجھیں۔ شین قاف کاف مادہ تھا، شین قاف کاف، شین قاف کاف، وہاں پر تھا شین دال دال، تو مادے کا حرف قاف ہے، ٹھیک ہے، ڈبل نہیں کیا گیا اس کو، یعنی ڈبل اس سینس میں یعنی کہ زائد ڈبل نہیں کیا گیا بلکہ مادے کا حرف ہے قاف، اور دو مادے کے حرف قاف تھے جن کو پھر مرج کر دیا گیا، ٹھیک ہے، تو یہ باب افتعال ہے۔ انشقہ، اب یہاں پر نون آ گیا تو یہ باب انفعال ہے۔ شین قاف کاف مادہ ہے، انشقہ ینشقو، باب انفعال۔ انفضہ، یہ بھی باب انفعال ہے، یعنی ان آپ کو نظر آ رہا ہے اور تا نظر نہیں آ رہی تو باب انفعال کی طرف آپ کا ذہن جانا چاہیے، اور اگر تیسرے نمبر پہ تا نظر آ رہی ہے تو باب افتعال کی طرف ذہن جانا چاہیے، ورنہ آپ کا باب اف اللہ ہوگا۔ تو یہ آسان سا میں آپ کو فارمولہ جو ہے وہ دے رہا ہوں، ایکسیپشن از دیئر، ہو سکتا ہے کوئی صورت ایسی نہ بھی بنے، لیکن نارملی ایک فارمولہ جو آتا ہے سامنے وہ یہی ہے۔ اور اے وجہ، اس میں دیکھیں نہ تو نون ہے نہ ہی تا ہے، شکل وہی بن رہی ہے، لہٰذا یہ باب اف اللہ ہے۔ امید ہے بات کلیئر ہو گئی ہوگی۔ چھٹی تمرین ہے جی تعمل الامثلۃ الآتیۃ، آنے والی مثالوں پر غور کر، لباب اف اللہ، باب افعال کی۔ جملے پڑھتے ہیں جی ہم۔ پہلا جملہ ہے جی احترق الخشب واسودہ۔ احترق باب افتعال ہے، احترق یحترق، اس کے معنی ہوتے ہیں جل جانا۔ الخشب لکڑی، لکڑی جل گئی، واسودہ اور سیاہ ہو گئی، لکڑی جل گئی اور سیاہ ہو گئی، تو اسودہ یہ ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ دوسری ایگزامپل ہے غسلت الثوب، غسلت میں نے دھویا، الثوب کپڑا، الوسخہ میلا، الثوب کی صفت آ رہی ہے الوسخہ، میں نے میلا کپڑا دھویا، بالصابون صابون کے ساتھ، فابیض تو وہ سفید ہو گیا، تو ابیض یہ ماضی کا صیغہ استعمال ہو گیا۔ تیسری ایگزامپل ہے کدصفرت پیلا ہو جانا، اسنانکا، سنن کہتے ہیں دانت کو، اس کی جمع ہے اسنان، تیرے دانت پیلے ہو گئے ہیں، تیرے دانت پیلے ہو گئے ہیں، یا بنیا اے میرے بچے تیرے دانت پیلے ہو گئے ہیں، الا تستاکا، الا تستاکا کیا تو برش نہیں کرتا، استاکا یستاکو، سین واو کاف مادہ ہے جی، سین واو کاف مادہ ہے، باب افتعال میں آ رہا ہے تو یہ بنے گا استوکا یستوکو سے استاکا یستاکو، مسواک کرنا، ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پر کہیں گے کہ تو برش نہیں کرتا، تو مسواک نہیں کرتا۔ اس میں اسفرت ماضی کا چوتھا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ چوتھا جملہ ہے تخضرو، تخضرو، اخضر یخضر سبز ہو جانا، الاشجار درخت
سبز ہو جاتے ہیں پھر ربیعی موسم بہار میں، موسم بہار میں درخت سبز ہو جاتے ہیں۔ پانچواں جملہ ہے اصفرّ وجہہ، اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ تو پچھلے جملے میں تخضر جو ہے یہ فعل مضارع کا صیغہ تھا، اور یہاں پر اصفرّ جو ہے یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے۔ اصفرّ وجہہ، اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا، زرد پڑ گیا، من الخوف، خوف سے، یعنی اس کا چہرے کا رنگ جو ہے وہ خوف کی وجہ سے پیلا پڑ گیا۔ تو ساری ایگزامپل جو ہیں آپ کے سامنے آ گئیں۔ اگلا جملہ ہے جی غضب المدرس، استاد ناراض ہوا، فاحمرت، تو سرخ ہو گئے، وجنتن، وجنتن کہتے ہیں جی آپ کے یہ جو گال ہے، ٹھیک ہے، گال، آپ کہیں گال کو تو خد کہا جاتا ہے، اصل میں یہ جو وجنہ ہے نا، یہ گال کا یہ جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے نا، یہ جو پھول جاتا ہے یہ والا، یہ اصل میں وجنتن کہلاتا ہے، اور خدن پورے گال کے لیے عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے لفظ، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو فاحمرت وجنتاہ، یہاں پر مثنی ہے کہ اس کے دونوں گال سرخ ہو گئے، تو یہاں احمرت جو ہے یہ ماضی کا چوتھا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ ساتواں جملہ ہے جی اکلی، اصل میں تھا اکل، قلا یقلی، قلا یقلی سے کے معنی ہوتے ہیں فرائی کرنا، اکلی تو فرائی کر، ہذہ السمکۃ، اس مچھلی کو، حتی تحمرّ، حتی یہاں پر الا کے معنی میں ہے، الا تحمرّ، یہاں تک کہ وہ سرخ ہو جائے، یعنی اس کے سرخ ہونے تک مچھلی کو، اس مچھلی کو فرائی کر، اخرجھا، اخرج یخرج سے فعل امر ہے، تو نکال اسے، ہا کی ضمیر السمکہ کی طرف جاری ہے، نکال اس کو، من المکلاتی، مکلا فرائی پین، فرائی پین سے نکال، فورا احمرارہا، مصدر بھی آ گیا، اس کے سرخ ہونے کے فوراً بعد اس کو باہر نکال لے، ٹھیک ہے، کہاں سے؟ فرائنگ پین سے، ٹھیک ہو گیا، تو المکلا فرائنگ پین۔ آٹھواں جملہ ہے المنجلو، المنجل کہتے ہیں درانتی کو، جس سے عام طور پہ چارہ وغیرہ جو ہے وہ کاٹا جاتا ہے، وہ ٹیڑھی سی شکل کی آپ کو پتہ ہے، وہ لوہے کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اسے درانتی کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ المنجلو درانتی، استقامتہ فی اعوجاجہ، یہاں پر اعوجاج آیا ہے مصدر وجہ سے ٹیڑھا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو اب بتا رہے ہیں کہ جو درانتی ہے اس کی استقامت، اس کا صحیح ہونا اس کے ٹیڑھے پن میں ہے۔ آپ کہیں جی درانتی یہ ٹیڑھی ہے تو یہ کیا کام کرے گی؟ وہ ٹیڑھی ہے تو کام کرتی ہے، اس کا صحیح کام کرنا اس کے ٹیڑھے پن میں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، اسے سیدھا کر دیں گے تو وہ کام نہیں کر سکے گی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ نواں جملہ ہے جی فی الحدیثی ان اول وقت صلاۃ العصر حین یدخل وقتها، عصر کی نماز کا اول وقت، اس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حین یدخل وقتها، یدخل کا فاعل جو ہے وہ وقت ہے، ٹھیک ہے، کون سا ہے؟ جب اس کا وقت اس میں داخل ہوتا ہے، یعنی جب اس کا وقت ہو جاتا ہے، بالکل ظہر کا وقت ختم ہوا، عصر کا وقت شروع ہو گیا، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا، اور اس کا آخری وقت، عصر کی نماز کا آخری وقت کون سا ہے؟ حِينَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ، جب سورج زرد ہو جاتا ہے، جب سورج زرد ہو جاتا ہے، تو یہاں پر تصفرو، اصفرّ یصفرّ فعل مضارع استعمال ہوا ہے۔ 10ویں حدیث ہے، یعنی 10ویں ایگزامپل ہے جو کہ حدیث کی شکل میں ہے، ان علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں کہ کننا اذا احمر الباس، احمر الباس یعنی لفظی ترجمہ ہوگا جنگ سرخ ہو گئی، جنگ سرخ ہو گئی کا کیا مطلب ہوگا؟ یعنی جنگ شدت پکڑ گئی۔ تو اذا احمر الباس، یہاں سے دیکھیں، جب جنگ شدت پکڑ جاتی تھی تو کننا اتقینا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتقا یا تقی کے معنی ہوتے ہیں ڈرنا، ٹھیک ہے، لیکن اتقا جب با کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ بچاؤ کے لیے کسی کی آڑ میں آ جانا، بچاؤ کے لیے کسی کی آڑ لے لینا۔ تو حضرت علی فرما رہے ہیں کہ جب جنگ شدت اختیار کر جاتی تھی تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ میں آ جاتے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بہادری سے آگے ہو کر لڑتے تھے، آپ سب سے آگے ہوتے تھے، ذہن میں رکھیے گا۔ تو گویا یہ وہاں پر
ایک نیا ورب آپ کے سامنے آیا ہے, ڈکشنری میں بھی آپ چیک کریں, اتقا یتقی با کی پریپوزیشن کے ساتھ, تو اس کے معنی ہوں گے کہ بچاؤ کے لیے آڑ میں آ جانا. احمر الباسو, جنگ کا سرخ ہو جانا کیا ہے, ای اشتدت الحرب, یعنی جنگ شدت اختیار کر گئی, جنگ کا شدت اختیار کر جانا. 7ویں تمرین ہے اراکا ضعیفن. وہ جو جملہ آیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا رآ یرا جو ہے وہ دو طرح استعمال ہوتا ہے, ایک رویت قلبی ہوتی ہے اور ایک رویت بصری ہوتی ہے. ایک آنکھ سے دیکھنا ہوتا ہے, ایک دل سے دیکھنا ہوتا ہے, یعنی سمجھنا. رآ ہذہ با معنی علما, یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو رآ کا صیغہ استعمال ہوئے نا یہ علما کے معنی میں ہے, یعنی جاننا کے معنی میں. صحیح ہے. وتسمى رأی القلبیۃ, اور اس کو نام دیا جاتا ہے رأی القلبیہ کا. تو یعنی رویت قلبی, آپ اس کو آسان الفاظ سے جو ہے وہ یاد رکھ سکتے ہیں. نصب ینصب تنصب رآ القلبیۃ, رآ القلبیہ جو ہے یہ نصب دیتی ہے مفعولین, دو مفعولوں کو یہ نصب دیتی ہے. ٹھیک ہے. اصلہما, اور ان دو مفعولوں کی اصل یہ ہے, یعنی ایسے دو مفعولوں کو نصب دیتی ہے جن کی اصل مبتدا و خبر, مبتدا ایک مبتدا اور ایک خبر ہے. کیا بتا رہے ہیں کہ جو رویت قلبی ہے, دو طرح کی رویت ہے نا, ایک رویت بصری اور ایک ہے رویت قلبی. رویت قلبی جو ہے یہ علما کے معنی میں ہے. رویت قلبی جو ہے یہ دو مفعولوں کو نصب دیتی ہے جو کہ اصلاً مبتدا اور خبر ہوتے ہیں. مثلو زنا, بالکل زنا کے معنی, جو کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سبق میں زنا, جس کو میں نے بہترین ٹاپک قرار دیا تھا, اس کی ہم نے پریکٹس کی تھی. ٹھیک ہے. نحو مثال کے طور پر سمپل سا جملہ ہے جی, انتا ضعیفن, انتا ضعیفن, تو آپ کہیں گے اراکا ضعیفن, اراکا ضعیفن. تو یہ مبتدا تھا انتا اور ضعیفن خبر تھی. رآ یرا کا کوئی صیغہ استعمال ہوا تو یہ نصب میں آ گیا اور یہ نصب میں آ گیا اور یہ دونوں مفعول بن گئے اس کے. ایکچولی یہ دونوں مفعول اصل میں مبتدا اور خبر تھے. ٹھیک ہے. وفی التنزیلی, قرآن مجید سے ایک ایگزامپل لائے ہیں, انہم یرونہ بعیدن, انہم یرونہ, رآ یرا, وہ سمجھ رہے ہیں اس کو دور. تو ایک مفعول یہ آ گیا اور دوسرا مفعول بعیدن آ گیا. ٹھیک ہے. یعنی عذاب کا ذکر ہوگا, وہ اس کو دور سمجھ رہے ہیں. وَنَرَاهُ قَرِيبًا, حالانکہ ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو بڑی خوبصورت آیت ہے جی سورۃ المعارج کی. عذاب کو کافر جو ہیں وہ دور خیال کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کب آئے گا, لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. مزید بتا رہے ہیں جی آپ کو, اما رأی البصریۃ, جو رویت بصریہ ہے, فتنصب مفعولا واحدا, یہ ایک ہی مفعول کو نصب دیتی ہے. جو رویت بصریہ ہے نا, اس کا ایک ہی مفعول آتا ہے. نحو مثال کے طور پر ارأیت المدرسہ, کیا تم نے استاد کو دیکھا؟ تو مراد یہ آنکھ سے دیکھنا ہی ہے, کیا تم نے استاد کو دیکھا, کیا تمہیں استاد نظر آئے؟ اب آپ سے ریکوائرمنٹ ہے, ادخل, تو داخل کر, رأی القلبیہ علی الجمل الآتیاتی, آنے والے جملوں پر آپ نے رویت قلبی وہ والی داخل کرنی ہے. ٹھیک ہے. انت مستعجل, تو جلدی میں ہے. انتا مستعجل جملہ اسمیہ, انتا مبتدا, مستعجل خبر. اب اراکا, انہوں نے ایک مفعول ساتھ لگائی دیا, اراکا مستعجلن, اراکا مستعجلن, میں تجھے جلدی میں دیکھ رہا ہوں, مجھے لگتا ہے تم جلدی میں ہو. ٹھیک ہے. میرے علم کے مطابق تم جلدی میں ہو, یعنی تمہارا عمل یہ شو کر رہا ہے کہ تم جلدی میں ہو. ہوا حزینن, ہوا حزینن, وہ اداس ہے, غمگین ہے. رأیتو, رأیتو آ گیا, تو اب ہوا جو ہے وہ منصوب ہوگا تو کیا بن جائے گا, رأیتو, رأیتو حزینن, رأیتو حزینن. تیسری ایگزامپل ہے الطلاب مجتہدون, الطلاب مجتہدون, طلبہ محنتی ہیں. تو جب یہ اترا آ گیا آپ کا حمزہ استفہامیہ اور ترا حاضر کا صیغہ ہے, اترا الطلاب مجتہدین, اترا الطلاب مجتہدین. تو بالکل وہ جو زن والا تھا نا اسلوب, وہ بالکل آپ کے سامنے یہاں پر آ گیا. تو الحمدللہ جی ہمارا لیکچر کا وقت ختم ہو گیا, لیکن تمارین ابھی باقی ہیں. تو اس تمرین میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ
رویت جو ہے وہ دو طرح کی ہے، ایک رویت قلبی ہے اور ایک رویت بصری ہے۔ رویت بصری اگر ہوگی تو اس کا ایک ہی مفعول ہوگا، ٹھیک ہے، اور رویت قلبی ہوگی تو وہ ایک تو علمہ کے معنی میں ہوگی، جاننا کے معنی میں ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی عقل سے دیکھنا، صحیح ہے، اور اس وقت اس کے دو مفعول آئیں گے اور وہ دو مفعول اصل میں مبتدا اور خبر ہوں گے جو کہ دو مفعولوں کی شکل میں سامنے آ جائیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اگلے لیکچر میں باقی تمارین کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و